वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं लेबर पे, लेबर फोर्स पे। अब हम पूछते हैं कि सर किसी भी माशरे में लेबर फोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है? बड़ा अच्छा सवाल है, बेसिकली बुनियादी सवाल। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। मेलबर्न में मैं था, वहाँ पर जो हमारे अफगानिस्तान के लोग आए थे कोई 100 साल पहले, उन्होंने खोद के सड़कें बनानी शुरू की। सही। वो कहते थे कि इन्हीं का बस का काम है, ये किसी और के बस का काम है जी। तो जब रोड बन गई और उसके बाद एक बहुत बड़ा शहर डेवलप हो गया, तो कमाल की बात यह है कि वो उन मजदूरों को नहीं भूले वो, क्योंकि वो बगैर न्यूमेटिक हैमर के सड़क तोड़ते थे और नई सड़क बनाते थे। तो उन्हें कहा बड़े कमाल के लोग हैं, किसी एक के नाम से उन्होंने रोड का नाम रख दिया कि ये वो लोग हैं। अब उनकी जो थर्ड जनरेशन है, उनको आप देखेंगे, आप कहेंगे कि ये लेबर क्लास है जी, इनके दादा लेबर थे, बहुत शानदार कपड़े उनके और उनका रहन सहन। तो सवाल यहाँ ये है कि लेबर की क्या इंपॉर्टेंस है। लेबर जो मजदूर बनाता है वो स्किल्ड भी हो सकता है और नॉन स्किल्ड भी हो सकता है। तो वो जो बनाता है किसी चीज़ को, तो वो बनने से पहले तो नहीं होगी वहाँ पर रखी हुई, इसलिए लेबर की इम्पॉर्टेंट है कि वो चीज़ को बनाता है और उसके साथ साथ उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलनी चाहिए। सही। एक और मसला ये हो गया कि लेबर की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत हो गए हमारे पास। सही। जहाँ 5 रखने थे वहाँ 3 रखे हैं आपने मजदूर। अच्छा सर, ये लेबर क्लास इज डायरेक्टली रिलेटेड टू और एजुकेशन इन अ सेंस दैट जितना हमारा एजुकेशन का स्टेटस ज़्यादा होगा, जितने हमारे एजुकेशन क्लास ज़्यादा होगी, उतनी लेबर क्लास कम होगी। जी अब देखिए, लेबर का ताल्लुक स्किल्ड लेबर से भी है और नॉन स्किल्ड लेबर से। ये सवाल जो है ना हम अभी करते हैं, वो एक कॉल है हमारे पास। अच्छा, ऑलराइट, ठीक है, वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? हेल्दी मॉर्निंग, हबीब अहमद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी हबीब साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब आप सुनाए ठीक हैं? हाँ जी। हाँ जी डॉक्टर साहब। सब ठीक ठाक है हबीब साहब। जी डॉक्टर साहब। अच्छा हबीब साहब, हमारे पोल का जवाब देंगे? जी जी। हमारे पोल का सवाल नहीं सुना आपने? जी जी। सुना है? नहीं मैंने नहीं सुना, अभी लाइट आई। अभी लाइट आई। हमारे पोल का सवाल है कि क्या आप किसी मजबूर इंसान से अगर आपको किडनी चाहिए हो तो उसकी किडनी खरीद लेंगे? नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम क्यों है? पैसे देने मजबूर है मगर उसकी कोई वैसे हेल्प की जा सकती है। हाँ? मगर वो उसकी चीज निकाल के नहीं। किडनी आपको भी तो चाहिए ना। नहीं देखिए ना, मेरी बात सुने, अगर मेरे कोई ऐसे फ्रेंड हैं या दोस्त हैं या मेरे रिश्तेदार हैं तो मैं अपने साथ उनको भी साथ हेल्प में मिला सकता हूँ उसकी हेल्प करने के लिए, मगर उसकी किडनी नहीं ले सकता। नहीं ले सकता? नहीं ले सकता। और आपको जो चाहिए किडनी फिर क्या करेंगे? किसी से तो लेंगे ना किडनी? नहीं वो आपकी बात सही है, अल्लाह ताला ऐसी नौबत ही ना आए किसी के ऊपर। ऐसी नौबत आएगी। चले जी ठीक है। अच्छा जी, हम लेबर डे पे बात कर रहे हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे मजदूरों के लिए? देखिए जी, आज बहुत बड़ा दिन है। अच्छा। बहुत ही बड़ा दिन है। मैं तो आगे भी जब आपका माशाल्लाह ये जो आपका चैनल है हेल्थ टीवी, ये तो एक फरिश्ता चैनल है, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है सबको। क्या बात है, क्या बात है। यकीन करिएगा, बस बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मेरा ख्याल में कि भी इससे अच्छा और हो नहीं सकता, इससे अच्छा चैनल और नहीं हो सकता। क्या बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जो आपने ये टॉपिक आज का है, ये हमारा ये 1 मई के हवाले से, तो दिन तो बहुत बड़ा है। बचपन से देखते आ रहे हैं 1 मई मना रहे हैं, मगर जैसे हम 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, अपनी ईद मनाते हैं, इसको भी वैसे सेलिब्रेट करना चाहिए ना। कैसे सेलिब्रेट करना? अभी आपने कहा बचपन से मना रहे हैं, हम कैसे मना रहे हैं? छुट्टी करके? नहीं मना देखे, हम तो देख ही रहे हैं ना। 1 मई टीवी पे देख लिया या अखबार में आ जाता, मगर हम देखें ना, अगर उसका जो प्रॉपर तरीका होता, पहले ये होता था आज से 15-20 साल पहले कि जब मजदूर निकलते थे रोड पे अपना दिन मनाते थे, बैनर बड़े बड़े उठा के लिखे 1 मई मनाते थे। तो हम मजदूरों के हकूक का ख्याल तो रखते नहीं। हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं वो सब आराम से सो रहे होंगे इस टाइम, और हम 1 मई मना रहे हैं। उनको भी चाहिए ना कि आके, उनको भी चाहिए, उनको भी चाहिए कि वो छोटे छोटे प्रोग्राम रखें, अपने अपने हकों में MP MLA प्रोग्राम रखें मजदूर डे के 1 मई के लाने वाले से, ताकि सबको पता चले। हबीब साहब, मजदूरों के क्या हकूक होते हैं? मजदूरों के हकूक देखे ना कि भी उनको सबसे पहले जो उनका खाना पीना रहायश उनको अच्छी मिलनी चाहिए, और उनके लिए अलहदा से गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके अलहदा से कोई ऐसा कुछ सिलसिला करना चाहिए जो अगर बाजार में 70 रुपए लीटर दूध मिल रहा है तो उनको 35 रुपए किलो, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर उसको आटे की थैली 600 की मिलती है तो उसको 300 की मिलनी चाहिए। अब जितने बाहर के मुल्क चले जाएं आप, जितने भी यूरोप कंट्री में चले जाएं आप, डॉक्टर बैठे हैं, ये सब
آپ کے بڑے بڑے گیسٹ بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیجیے گا کہ وہ سب لوگ اپنے مزدوروں کا ان کا کتنا بہت خیال رکھتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. ہمارے ملک میں یہ چیز نہیں ہے, اور خدارہ ریکویسٹ ہم کر سکتے ہیں اپنے اوپر سے کہ یہ جو دن ہے نا, اس حوالے سے سب مزدوروں کا خیال رکھنا چاہیے. میرے پاس بھی لڑکے کام کرتے ہیں, میری شاپ پہ بھی لڑکے کام کرتے ہیں, اور یقین کریں جو میں خود کھاتا ہوں وہ میں ان کو کھلاتا ہوں, جو گھر سے بن کے آتا ہے وہ ہم اکٹھے ہی کھاتے ہیں. ویری نائس, ویری نائس. ہم یہ چیز نہیں تو سب سوچتے کہ اگر ہم آج یہ کر رہے ہیں کیونکہ کل ہم بھی اسی اسٹیج پہ تھے, اگر آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا تو ہماری محنت سے اور ہم مشقت سے ہم یہاں پہ پہنچے. صحیح کہ چلے جی, تھینک یو. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کے چینل کو سلامت رکھے, اور جو گیسٹ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے. بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, اور مزید بتائیں لوگوں کو اس کے بارے میں, اور مزید بتائیں کہ بھی ہمارے اندر جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. بہت شکریہ سب. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اللہ حافظ. بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ مزدوروں کو اس لیول پہ اتنی ان کو دینی چاہیے. اچھا, یہاں سے میرے ذہن میں وہ چیز آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں سے جب لیبر جاتی ہے مڈل ایسٹ کی طرف, دبئی کی طرف, وہ تو ان کو سر اتنا دور ان کو ریزیڈنس دی جاتی ہے, ایک ایک کمرے میں 14 مزدور سو رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے وہاں گرمی کیسی ہوتی ہے, وہاں پہ لیبر دے ڈونٹ ہیو اینی ایئر کنڈیشنر اوور دیئر, اینڈ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک وہاں جاتا ہے, کمرے میں ایک سنگل فین چل رہا ہوتا ہے, اور 14 مزدور ایک ساتھ لیٹے ہوتے ہیں. تو یہ لیبر رائٹس ہیں جی. اچھا دیکھیے, یہ لیبر رائٹس کی بڑی اچھی آپ نے بات کی. یہ جو مزدور رہتے ہیں وہاں پر, سوال یہ ہے کہ وہاں کے لوگ کیا مزدوری نہیں کر سکتے ہیں جو پاکستان سے جاتے ہیں؟ کیا ملیشیا کے لوگ؟ میں آپ سے پوچھ رہی تھی سر کہ کیا ایجوکیشن اور یہ کہ ڈائریکٹلی پروپورشنل. جی, میں آپ سے عرض کروں, بات رہ گئی تھی. بنگلہ دیش کے لوگ, پاکستان کے لوگ ملیشیا میں کام کر رہے ہیں. اچھا, وہاں پر بھی جاپان میں کام کر رہے ہیں پاکستان کے لوگ. جاپان تو ایک بہت بڑا کنٹری اور بڑا ہیومن رائٹس کا دل دادا اور متوالا ہے, اور بڑا ہیلپ کرتا ہے. سوال یہاں یہ ہے کہ انڈر امپلائمنٹ کی وجہ سے وہاں کے لوگ ایجوکیشن بہت زیادہ میں چلے گئے. مثال کے طور پر جاپان کا یوتھ کمپیوٹر پہ کام کرنا چاہتا ہے, لیکن اس سے پہلی جنریشن, جو اس سے پہلی پیڑھی تھی, وہ ہاتھ سے لوہے کا کام کرتی تھی شپ یارڈ میں. اب شپ یارڈ میں کام کرنے والے کمپیوٹر والے رہ گئے, تو ان کی جنریشن میں لیبر تو ختم ہوتا جا رہا ہے. اب وہ کہیں باہر سے آئیں گے. اچھا, جب باہر سے آتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ان سے کہتے ہیں کہ جب یہ آپ کو گھر ملے گا اور یہ تنخواہ ملے گی, وہ کہتے ہیں سر تنخواہ زیادہ بڑھا دیں, گھر بے شک ایک 4 دے دیں, آپ کو یہ کھانے کے لیے یہاں ملے گا, کہتے ہیں سر کھانا مت دیں, پیسے دے دیں مجھے, میں ڈبل روٹی کھا لوں گا, دودھ پی لوں, کیونکہ پیسے مجھے گھر کے لیے بچانے. تو ہمارا لیونگ سٹائل ایسا ہو جاتا ہے لیبر کا. وہ کہتے ہیں جی 15 آدمی, اللہ کا شکر ہے میں رہ تو رہا ہوں نا جی یہاں پر. اب وہ جو رائٹس کی بات آتی ہے کہ مجھے ایسا رہنا چاہیے, تو وہ ہم نے آج تک تعین ہی نہیں کیا کہ میرے بنیادی حقوق کیا ہیں, رہن سہن کے حوالے سے, کپڑوں کے حوالے سے, اور میرے اس درجہ حرارت کا جو آپ نے ذکر کیا. ہم نے تو کبھی سوچا نہیں. ہم تو چاہتے ہیں جی پیسہ ملے, گھر بھیجیں ہم لوگ. تو اس کی وجہ سے وہ لیبر رائٹ جب ہم ڈیمانڈ ہی نہیں کریں گے, مجھے اپنے رائٹس ہی نہیں پتا, تو مجھے کون میرے رائٹس دینے والا ہے؟ یہ تو ہے. اصل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ابھی جیسے کہ بات ہوئی کہ وہاں پہ پیمنٹس ان کو اچھی مل رہی ہوتی ہیں. اگر یہاں پہ ہی پیمنٹس اگر مزدوروں کا ایک اسپیسیفک لیول کر دیا جائے کہ یہ اس حد تک یہ اس مزدور کی یہ پیمنٹ ہونی چاہیے, اس لیبر کی یہ پیمنٹ ہونی چاہیے, اور ایک پراپر پیمنٹ ہونی. یہ جو 6,000 روپے منیمم کر دیا ہے, 6,000 روپے میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر ان کو اچھے پیسے دیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی یہاں سے نہیں جائے گا, اور سب یہیں پہ رہ کے, اپنے ملک میں رہ کے, اپنے گھر میں رہ کے, اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کے ہی یہاں پہ مزدوری کرنے کے لیے تیار ہیں. دوسری ایک بات میں اور بھی بتاؤں کہ جو باہر, یہاں سے جو باہر چلے جاتے ہیں اور لیبر کرتے ہیں, ہمارے یہاں کا بہت سارا پڑھا لکھا طبقہ بھی جو کہ غریب ہے, وہ بھی وہاں جا کے لیبر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, لیکن وہی کام وہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہے کہ ناٹ اونلی بیکاز ارننگ انف, بلکہ اس لیے کہ ان کی وہ ایک ایگو کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ ہم نے ایم اے کر لیا ہے, گریجویشن کر لیا ہے, یا ایم بی اے کیا ہوا ہے, تو یہ کام میں کیوں کروں؟ میرے ساتھ والا جو دوست تھا وہ تو فلاں پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, تو میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں, جبکہ باہر جا کے وہ وہی کام کر رہا ہوگا. اگر اپنے ملک میں کہتی ہوں باہر, اگر آپ کو ٹیگ لگا ہوگا کہ وہ باہر گیا ہوا ہے, تو اگر وہی لوگ یہاں پہ اس کو انسلٹ نہ سمجھیں, کام کریں, اور آپ کو محنت جو ہے, آپ کی محنت اور تعلیم آپ کو ہمیشہ پے کرتی ہے.
ایسا کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ کو آگے چل کے اس کا رزلٹ نہیں ملے گا. آپ کی محنت اور آپ کی تعلیم آگے جا کے آپ کو وہ اسٹیٹس دے گی جو آپ کو ابھی ریکوائرڈ ہے, لیکن اس کے لیے آپ تھوڑا سا صبر بھی کریں. ہمارے یہ ہے کہ ہم فوراً ایک دوسرے سے کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں, کمپٹیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنے ملک میں رہنے کے بجائے اپنے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, وہاں ایک مزریبل لائف گزار رہے ہوتے ہیں لیبر بن کے, لیکن اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے ہم اس سے بہتر کام ہو سکتا ہے یہاں پہ مل جائے, نہیں کریں گے, اس لیے کہ وہ فلاں کیا کہے گا اور ڈھماکہ کیا کہے گا. جی تو دس از آلسو رانگ. جی آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. اچھا دیکھیے اب اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے جو لیبر ہے. دبئی میں میرا اتفاق ہوا اس لیبر کالونی میں جانے کے, مجھے ٹیلی فون کرنا تھا, تو کسی نے کہا ادھر ادھر, اور میں چلتا چلتا لیبر کالونی پہنچ گیا. اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا سر تو رات آ کے انہوں نے تار نکال دی ہمارے فون کی. تو میں نے کہا اور کون سا فون ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگا کوئی فون نہیں ہے, اب ہم گھر سے بات ہی نہیں کر سکتے. یہ میں ویسے 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں جب موبائل فون اتنے عام نہیں ہوتے تھے. لیکن 10 سال پہلے بات سوچی, میں نے سوچا کیوں فون نکال دیا ہوگا اس کا. سوال یہ ہے کیا ان کو تکلیف دینا چاہتے ہیں لوگ؟ تو پتہ کیا جی کیوں فون نکالا. انہوں نے کہا سر یہ تو سکے کی جگہ لوہے کے گول ٹین کاٹ کے ڈالنے لگتے ہیں, اور اتنے فون کرتے ہیں پھنسا کے, ہندوستان فون کر رہے ہیں اور بنگلہ دیش فون کر رہے ہیں 25-25 منٹ, اس لیے ہم نے کاٹ دیا. اب سوال یہ ہے کہ ان کو جب حقوق دیے جائیں تو وہ اس بات کا تصور بھی کر سکے کہ میرے حقوق ہیں, تو میں جو پیسے ڈالوں گا تب تو وہ کمپنی چلے گی نا جی ٹیلی فون کی. تو وہ جو ایک ہماری انفرادی سوچ ہے, ایک کرپشن ہمارے بچپن سے بریڈ کر رہا ہے, وہ اس وجہ سے ہو گیا. پھر جو کچرا پھینکنا ہے, کھانا پھینکنا ہے, وہ ان کے پاس ڈسپوزیبل کا بن رکھے ہیں, وہاں نہیں ڈالتے ہیں, باہر پھینک دیتے ہیں. تو وہ کوشش کرتے ہیں جی کہ سڑک سے دور رکھا جائے. جیسے کہ اگر آپ کو یاد ہو 200 سال پہلے ساؤتھ افریقہ میں جتنے بلیکس ہوتے تھے کام کرنے والے, ان کو شہر سے باہر رکھا جاتا تھا. یہ اس قابل نہیں کہ شہر میں رکھیں. جی دے آر ناٹ سویلائزڈ انف. لیکن اب جب وہ سویلائزیشن آتی گئی, رائٹس کا استعمال ہوتا رہا, تو اب دیکھیے اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ سمجھ رہے ہیں. اب آپ کسی اپنے گارڈ کو کہیں کہ جی تمہارے پاس پانی نہیں, میں تمہیں کولر لگا دیتا ہوں, اور 6 مہینے بعد پوچھے کولر کہاں گیا, کہنے سے وہ تو ٹوٹ گیا. پتہ چلا وہ جب ڈیوٹی چینج ہوئی تو گھر لے گیا تھا, ہے نا. پنکھا مجھے چاہیے, پنکھا لگا دیجیے, وہ کہے گا میری ڈیوٹی ختم ہوگی جی, میں گاؤں جا رہا ہوں, پنکھا لے گیا. تو ان باتوں پہ بھی ہم کو توجہ دینی پڑے گی کہ کیا سارے ہم ظالم لوگ ہی تو نہیں ہیں جو اپنی ماسی کو ایک دن موبائل دلا دیں کہ ٹھیک ہے بھائی وہ آپ سے کانٹیکٹ ہے, وہ 1 ہفتے کے بعد وہ گم ہو جائے گا, یا پھر اس کے بعد دوسرا دلا دیں تو وہ پھر وہ ٹوٹ جائے گا. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے میری ایک ماسی تھی, وہ بہت روزانہ لیٹ آتی تھی جی, صبح آنکھ نہیں کھل پاتی ہیں. کیسے نہیں کھل پاتی؟ میں نے اس کو الارم دلا دیا کہ ٹھیک ہے آپ یہ رات میں الارم اس کو سیٹ کرو اور آ جاؤ. میں نے اس کو 5-6 گھڑیاں دلائیں, لیکن وہ یہی ہوتا تھا, وہ ٹوٹ گئی, وہ اس میں پانی چلا گیا, وہ گم ہو گئی, لیکن اس نے دیر سے ہی آنا ہے. آنا دیر سے ہے. کیا بات ہے. کال ہے ہمارے پاس, وہ کال اٹینڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم.